اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ یہ 3 آیات بینات ہیں، سورۃ المائدہ کی 6واں سپارہ ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ۔ دوست یہاں ترجمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اولیاء کی بات ہے، ولی نہیں اولیاء، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ دوست نہ بنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے سے تو دوستی کرتے ہیں، بعض سے دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں بھی۔ اور تم میں سے ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا یا کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ فإنہ منہم ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو دوستی کرے گا، جو دوستی رکھے گا تو وہ ہوگا بھی وہی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، بے شک بلا شبہ یقینی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی دولت سے نہیں نوازتے۔ بس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ بات اتنی کافی ہے، یعنی بیماری ہے۔ روگ ہندی کا لفظ ہے، روگ کہتے ہیں بیماری کو۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو بیماری کس کے دل میں تھی؟ وہ جو منافق تھے، تو اسی لیے یہاں بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، یعنی ان کی دوڑ بھاگ، ان کی سعی، ان کی کوشش کدھر ہے؟ دوڑ بھاگ وہ ہے کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کمی ایسا نہ ہو کوئی دائرہ آ جائے، تنگ ہو جائے، کوئی دائرہ ہمیں تنگ کر دے، ہے نا، وہ مصیبت کے سرکل میں ہم آ جائیں۔ ان تصیبنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو وہ تنگ زندگی میں جینا پڑے، یعنی دنیا ہماری کیا ہو، دنیا ہماری پھیکی ہو جائے، یعنی یہ خوشنما دنیا، یہ خوبصورت دنیا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے بدصورت نہ ہو جائے، اس کی رنگینیاں کہیں پھیکی نہ پڑ جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی یعنی مشکلات کے گھیرے تنگ ہونے شروع ہو جائیں، تو ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ پھر قریب ہے، فعسا، سو قریب ہے، اللہ ان یأتی بالفتح، کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ فتح دے یا اور کوئی بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبح کریں گے کس طرح سے؟ اپنے آپ پر انہیں پچھتاوا کرتے ہوئے، جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس پر ندامت ان کی ظاہر ہو جائے گی، نادم ہوں گے۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ یہ 3 آیات ہیں، اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر آیت نمبر 51 میں کیا بیان ہوئی ہے کہ اہل یہود اور نصارہ سے آپ نے دوستی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ بہت ساری اس کی وجہ ہیں، وجوہات کے، یعنی آپ کہیں تو ایک انبار ہے۔ بہرحال یہاں اس سے پہلے ہم نے پڑھا آیت مبارکہ میں، آیت نمبر
48 49 48 49 دونوں میں پڑھا ولا تتبع اہواءہم کہ ان کی خواہشوں کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی خواہشوں کی پیروی آپ نے نہیں کرنا, ان کی خواہشوں کی اتباع نہیں کرنا, خواہشوں کا گلا گھونٹنا ہے, خواہشوں کا غلام نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ یہ دنیا جس کی دلچسپیوں میں تم کھو کر رہ گئے ہو, جس کے لیے تم اپنی آخرت بیچ رہے ہو, یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے, یہ عارضی زندگی ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. تمہیں ایک دن یہاں سے رخصت سفر باندھنا ہے اور اس کا وقت معین ہو چکا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے. ٹکٹ بک ہو چکا ہے لیکن معلوم نہیں ہے, کیونکہ معلوم ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی مر جاؤ گے. اس لیے اور اپنے علیم و خبیر رب ذوالجلال کی عدالت میں پیش بھی ہونا ہے. اپنی بدعملی اور گمراہی پر اب تو آپ طرح طرح کے خوبصورت پردے ڈال کر لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو, چھپا سکتے ہو, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ گندی چیزوں پہ خوبصورت آپ پیکنگ کر کے لیبل لگا سکتے ہو, لیکن اس روز کیا کرو گے جب سب پردے اٹھا دیے جائیں گے, ساری پیکنگ پھاڑ دی جائے گی اور حقیقت بے نقاب ہو جائے گی. اس دن کیا کرو گے بتاؤ؟ اس کی تفسیر اور وضاحت پڑھنے اور سننے سے پہلے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیے, تو پھر آپ کو یہ آیات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. ایک مثال سے یہ سمجھیے کہ اگر آپ کو کوئی دولت مل جائے, آپ کے پاس کوئی دولت ہو, وہ آپ کو ورثے میں ملی ہو یا آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہوا ہو یا آپ کو کسی نے گفٹ کیا ہو, آپ کے پاس سونا ہو, چاندی ہو, ڈالر ہو, مال ہو, ریال ہو, کچھ بھی ہو آپ کے پاس, کسی بھی قسم کی جائیداد ہو, بلڈنگیں ہوں آپ کے پاس, بڑی بڑی دکانیں ہوں, تو آپ جو بھی اس کی صورت بنتی ہے حفاظت کی, آپ حفاظت کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے. یہاں پر مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی. دوستی نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں نے بتایا نا. تو ایک دو وجہیں آپ جان لیجئے کہ مسلمانوں کو یہاں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الہی سے منہ موڑ چکے تھے, انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی تھیں, تحریف بھی کر لیا تھا, تعویلات ان کے لیے عام بات تھی, اور اپنی کتابوں سے انہوں نے رشتہ بھی توڑ لیا تھا, وہ رشتہ توڑ چکے تھے. لیکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ تم جو ہے سیدھے راستے پر چلو. اس لیے وہ مختلف طریقے سے تمہارے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں اور تمہارے اندر قسم قسم کے اعتراضات کو جنم دینے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ وسوسوں کے ذریعے سے تمہیں اپنے دین سے چاہتے ہیں کہ تم نفرت کرنے لگو, متنفر کرتے ہیں, اور اس کی بھرپور وہ کوشش بھی کرتے ہیں. تو تم کو خبردار کیا جا رہا ہے, خبردار, ان کے جال میں پھنسنا نہیں. اگر تم ان کے جال میں, ان کے فریب میں, ان کے دھوکے میں پھنس گئے, کبھی محبت کے دھوکے میں, کبھی دوستی کے دھوکے میں, کبھی مال کے دھوکے میں, اگر تم لالچ میں آ گئے اور اللہ کے دین کی رسی کو تم نے ڈھیلا کر دیا, چھوڑ دیا, تو یاد رکھو پھر تمہارا جو ایمان ہے, متاع ایمان کو وہ لوٹ کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, آج آپ دنیا میں دیکھیں بہت بڑی ایک جماعت ہے جو مسلمانوں کا جو تھوڑا بہت ایمان بھی ہے اس کو ختم کرنے کی, اس کو چھیننے کی, اس کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کی ساری کوششیں, تمام کوششیں وہ اپنی کہاں لگا رہے ہیں, کہاں صرف کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے. پانی کی طرح پیسہ بھی بہا دیتے ہیں, وہ فتنوں کا جال بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سازشوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب وہ لے کر آتے ہیں تاکہ اسلامی جو آپ کی تہذیب ہے وہ اپنے سیلاب میں بہا کر لے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں کہ قرآن کی اس تنبیہ پر کان نہیں دھرتے اور ہوشیار نہیں ہوتے. دیکھیں, اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس جیولری ہیں, کس کی, آپ کے پاس اگر گولڈ ہے, سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے آپ کے پاس صورت میں, کسی بھی صورت میں اگر آپ کے پاس مال ہے, تو آپ اگر اس کو چوراہے پہ رکھ دیں تو آپ بتائیں چوری کرنے والے کو ملامت کریں گے یا رکھنے والے کو جو مالک ہے اس کو ملامت کریں گے؟
قابل ملامت پہلے کون ہے؟ قابل ملامت وہ ہے جو اپنے قیمتی سامان کو، جو اس کا قیمتی سامان ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو چوراہے پہ رکھ دیتا ہے، اس کو گھر کے ایسے دروازوں پہ رکھ دیتا ہے، اس کو ماسیوں کو حوالے کر دیتا ہے. گھر میں ماسی آتی ہے، مالی آتا ہے، ڈرائیور آتے ہیں، اور بھی دیگر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ کے گھروں میں، ملازم آپ کے گھر میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس کو ایسے ہی ایویں ہی رکھ دیتے ہیں کہ جہاں سے جس کا بھی ہاتھ پڑے اٹھا کے لے جائے؟ تو قابل ملامت تو آپ ہیں نا، کہ آپ کی ملکیت تھی، آپ کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا. تو لازمی بات ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہو گئیں، وہ لے گئے، تو بہت بڑا سرمایہ آپ نے اپنا ضائع خود کیا، ذمہ دار آپ ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ جو آپ کے ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا کی کسی بھی قیمتی شے سے بھی بڑھ کر جو سرمایہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ ہے آپ کا ایمان، جس پر مدار کرتے ہیں آپ کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا سارا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عذاب ہے، عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، بہت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ دینے والا، درد بھرا عذاب ہے. تو اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. آپ اس کی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، چوروں سے بھی، ڈاکوؤں سے بھی، اور ہر طرح کے لٹیروں سے آپ دوستی کر لیتے. تو اسی لیے اس سے پہلے منع کیا تھا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ ان کے خواہشوں کے پیچھے نہ چلو. ان کے خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو سب سے پہلے وہ آپ کی قیمتی دولت، آپ کا ایمان لوٹیں گے، اور ایمان لوٹ کر آپ کو کیا کریں گے؟ پھر آپ کو جاہل بنائیں گے. آیت نمبر 50 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افحکم الجاہلیت یبغون، وہ پھر آپ کو زمانہ جاہلیت میں لے جائیں گے، آپ کو جاہلوں والے کام آپ سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کو تو کہیں گے کہ یہ ظلم ہے، اور اپنے خود ساختہ قوانین، اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کریں گے بھی، اور آپ سے بھی کروائیں گے. اس طرح آپ کو بالکل جاہل محض بنا دیں گے. اس لیے آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نے ان سے دوستی نہیں رکھنی اگر آپ ایمان والے ہیں. اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو آپ کو ہی منع کیا گیا ہے. خطاب ایمان والوں ہی سے کیا گیا ہے، آپ ہی مخاطب ہیں کہ دیکھو دوستی نہیں کرنا. یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، ان سے آپ نے ہرگز دوستی نہیں کرنی. اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اولیاء ولیون کی جمع ہے، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. ایک معنی دوست کا بھی ہے نا، تو یہاں وہی دوست کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیں، ایک رواداری ہوتی ہے، رواداری جانتے ہیں نا آپ. اسی طریقے سے ایک دوستی ہوتی ہے جو دلی لگاؤ کسی کے ساتھ ہو. تو یہ رواداری اور دوستی میں فرق ہوتا ہے. ایک حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور ایک محبت کرنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگ دو چیزوں کو ملا کر ایک گڈ مڈ کر کے ایک عجیب سا مرکب بنا دیتے ہیں، اور مرکب بھی ایسا، چورن بھی ایسا کہ ساری چیزیں پیس دیے، پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا کیا. اب کہیں کہ اس سے الگ کریں تو کیسے الگ کریں؟ تو وہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے، عجیب و غریب قسم کی یعنی تعویلات کر کے، اور وہ کہیں کی کہیں بات ملا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیار سے پھیلایا ہے، اور پھر یہ ہے، پھر وہ ہے. مطلب وہ جو عام حالات کی باتیں ہیں، جو عام لوگوں سے سلوک ہے، وہ پھر جنگی قیدیوں پر بھی وہ بات کرتے ہیں. پھر وہ مطلب حربیوں کے لیے بھی وہی مسئلہ پھر وہ بیان کرتے ہیں. مطلب جو بات جس وقت جس موقع کے لیے ہے وہ نہیں کرتے. میں نے آپ کو اس سے پہلے والی باتیں بتایا تھا نا کہ حق کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے نا. حق کو کیا کرتے ہیں؟ گڈ مڈ کر دیتے ہیں. موقع نہ محل نہ مناسبت، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو آپ روٹی چاہیے، آپ کے پاس روٹی رکھی ہے، لیکن آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے نا سونا دے رہے ہیں. اب اس کو سونے کا کیا کام ہے اس وقت؟ وہ سونا تو نہیں کھا سکتا نا، روٹی کھائے گا، اس کو روٹی کی ضرورت ہے. تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی ضرورت کے وقت اس کو چیز دیں. بہرحال آگے چلیے کہ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے خاص کر نام لے کر منع کیا ہے. قرآن نے منع کیا ہے، قرآن نازل کرنے والے نے منع کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے.
تو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دوست بنا رہے ہو، اس کی اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جو تمہارے شدید دشمن ہیں۔ وہ آپس میں کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، تمہاری عداوت میں وہ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، تو تمہاری یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر اتنی سختی فرمائی کہ فرمایا تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ رہا ان سے اگر آپ کہیں رواداری، ایک اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا تعلق رکھنا، خوش اخلاقی، حسن سلوک اور احسان، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو، وہ اس کی اجازت ہے، وہ کرو۔ آپ نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی ہے۔ یہ دو چیزوں کو سمجھو، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہاں پر دیکھیے، غور کیجئے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، نفاق کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ ظاہری اور باطنی ان سے دوستی کا دم بھرتے اور ان میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، یعنی وہ ان سے دوستی اور محبت کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کافروں کو مسلمانوں پر فتح و نصرت نہ حاصل ہو جائے، کافر کو فتح ہو، کافر کی دنیا خوب چماچم ہو، تو اس صورت میں یہود و نصارہ کی دوستی اور ان پر احسانات ان کے کام آئیں گے کہ جب ان کو فتح ہوگی تو پھر کیا کریں گے، یہ جائیں گے جن کو ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے نا، سنا ہوگا، میر جعفر، میر صادق، اس طرح کے جو غدار ہوتے ہیں، جو ہوا کرتے تھے اور جو ہوتے ہیں آستین کے سانپ کہلاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کے کام آئے تھے نا، اس لیے آپ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو نوازش ہمارے ساتھ کیجئے، نوازیے، کوئی عہدہ دیجئے، کوئی رتبہ دیجئے، کوئی مرتبہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ ان کو دنیا چاہیے کیونکہ وہ مریض ہی ہیں دنیا کے، ان کو یہ دنیا ہی بس ان کے لیے سب کچھ ہے، آخرت تو ان کو ہے ہی نہیں، اس میں تو شک ہے نا، وہ تو اس مرض میں مبتلا ہیں جو شکی لوگ ہوتے ہیں، جو وہمی ہوتے ہیں، جن کا علاج حکیم جالوس بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ شکی اور بے وقوف لوگ اتنے نادان تھے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اگر فتح مسلمانوں کی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر مسلمانوں کو تمہارا بھید پتہ چل گیا، تمہارا فریب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اگر فتح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی جیسے کہ دی، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے، یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے، کبھی آزمائش کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے اور ان کی فتح ہوگی، کافر مغلوب ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، یا قتل ہوں گے، یا جلا وطن ہوں گے، یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ذمہ بن کے رہیں گے، جزیہ دینا پڑے گا، تو پھر ان منافقین کو بڑی ندامت ہوگی، نادم ہوں گے پھر، ٹھیک ہے، پھر شرمندگی ہوگی اگر کچھ اندر کچھ ضمیر میں کچھ زندگی باقی ہے، ورنہ تو جب کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو ندامت اور شرمندگی کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ تو اگر شرمندگی ہوگی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا بھی ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے، بنو نذیر کے ان کو جو ہے سرزمین مدینہ سے نکالا گیا، اور یہ لوگ اپنے نفاق پر کیا کرتے تھے، کف افسوس ملتے رہتے تھے۔ اور ندامت و شرمندگی ان کو ہوگی کس بات پر، یہ اس بات پر ہوگی جو اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یعنی انہوں نے کافروں سے دوستی کر رکھی تھی، پھر وہ نادم ہوں گے، پشیمان، یعنی ان کی یہ دوستی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور جس بات سے یہ ڈرتے ہیں اس سے انہیں قطعاً یہ بچا نہیں پائیں گے اپنے آپ کو، ہوگا ان کے ساتھ وہی، بلکہ اس میں خرابی کا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ذلیل بھی ہوں گے، ان کی ذلت بھی ہوگی، ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، کسی کی نگاہ میں ان کی عزت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے،
پہلے اگر ان کا حال مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، سیکریٹ تھا، تو اب اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں اپنے مومن بندوں کے سامنے واضح فرما دیں گے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور انہیں اس سے تعجب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کذب و ان کے بہتان کو بالکل واضح فرما دیا، ظاہر کر دیا۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهَٰؤُلَاءِ، یہاں پر کیا فرمایا؟ اور اس وقت جو لوگ ایمان لائے تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے؟ اقسموا قسمیں کھایا کرتے تھے باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، یہ ایمانہم، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ان کے عمل، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے عمل کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے، ان کے عمل کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، ان کے عمل ڈیلیٹ ہو گئے، بیکار ہو گئے، اور وہ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گئے؟ خاسر ہو گئے، ان کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہ تعجب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ مسلمان جنگ کے وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، جھوٹے وعدے کیے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے وقت یہ یہود کے ساتھ جا کر، کفار کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ مل گئے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو تعجب ہوا، وہ تعجب سے کہتے، تو خالص جو مومن اور مسلمان تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، وہ تعجب سے کہتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے ہم سے پکی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم کفار کے دشمن ہیں۔ تو اب ان کی حقیقت کھل گئی۔ ہر آیت پہ آپ اپنے آپ کو رکھا کریں کہ آپ کتنے ایمان والے ہیں، آپ کتنے شک والے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید جن کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سبق تو آپ اور مجھے بھی دیا گیا ہے۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ کیا آج فی زمانہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ دوغلی نہیں ہیں؟ کیا ہماری پالیسیز ہمارے کچھ کام آ رہی ہیں؟ کیا گردش زمانہ کا ڈر ہمیں نہیں ہے؟ جس کو دائرہ کہتے ہیں، کیا اس دائرے کا ڈر ہمیں نہیں ہے؟ کیا اللہ پر ہمارا ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتے ہیں؟ دنیا کے دستور اور اصول کے مطابق اگر آپ کے آفس میں آپ کا باس کہے یا آپ کی تجارت میں آپ کا جو آنر ہے آپ سے کہے، آپ کو تسلی دے کہ آپ میرے وفادار بن کے رہو، آپ اگلے کے پاس نہیں جاؤ، تو آپ یقیناً اس کی وفاداری کرو گے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم زیادہ حق کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اپنے مالک کا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں۔ تو یہاں ہم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے یارانے، اپنے دوستانے ان لوگوں سے نہ کاٹو جنہوں نے اللہ کی دشمنی کی، اللہ کے رسول سے دشمنی کی، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام اور خاص تمام گروہوں کو بے نقاب کیا، ان کی روش کو بیان کیا۔ یہ جو دو کشتیوں کے سوار تھے ایک وقت میں، ایک پاؤں ادھر رکھا تھا ایک ادھر رکھا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اور ان کا پردہ چاک کیا کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا۔ لیکن آج ہم نے بھی وہی کچھ روش اختیار کر لی ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ ہم اسلام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس ہمارا سارا زور کس پر ہے کہ ہماری دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی آسانیاں یہ سب کچھ ہمیں مل جائے۔ اپنی ہم نے قسمت جو ہے اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں کی ہے۔ ہم جو ہے دنیا کے مشکلات کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں،
ہم کبھی اسلام کو غالب کرنے کے، اسلام کو منصور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کب لگاتے ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم نے تو دنیا کی خاطر اپنے آپ کو مصلحت پرستار بنا لیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلہ کس کا بھاری ہے۔ ہم تو کشمکش کا شکار ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس فائدہ ہے، ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس فائدہ ہے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس، کلمہ پڑھنے والوں کے پاس کچھ فائدہ ملے گا تو ادھر آ جاتے ہیں۔ ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ ہماری جو ہے وہ عقل ہے کہ وہ بس مصلحت بین، مصلحت کے تحت نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصلحت کا نام دیتے ہیں، وقت کے تقاضے کا نام دیتے ہیں کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ وقت کا تقاضا تو جب ہو کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب جب ہم ظاہری طور پر ان کا ساتھ نہ دیں گے اور جان پہ بن جائے گی تو پھر وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ تو آپ تھوڑے پر بھی گزر کر سکتے ہیں نا۔ ضروری تھوڑی کہ عیش کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العیشہ عیش الاخرہ۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اصل میں تو آخرت کا عیش ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، دنیا ہی کا عیش ہمیں چاہیے، آخرت کا ملے نہ ملے نعوذ باللہ۔ ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے نا ہماری۔ اور تو اور ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے یار، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو غلط نہ کہو، سب کو کہو کہ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں منع کیا گیا کہ یہ دیوانہ پن ہے، یہ پاگل پن ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی دیوانگی سے باز آ جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہ کرو کہ آپ کے راہ و رسم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوں اور آپ کے تعلقات کفار کے ساتھ بھی دوستانہ رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مسلمانوں پہ مشکل آئے تو چلو کافروں سے، منافقوں سے جا کے فائدہ حاصل کر لو، اگر ادھر قحط پڑے تو ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تھالی کے بیگن بنے رہو، کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، تو دونوں طرف سے فائدے حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو کہو کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے کبھی۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام دو ٹوک دین ہے، ٹھیک ہے، بالکل، یعنی صاف اور واضح باتیں بیان بھی فرماتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سامان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کچھ صورتیں ہوتی ہیں، یا کچھ صورت یا کسی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور اسلام کی جب بات آتی ہے نا، اسلام نے نہیں پسند کیا تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام نازل کرنے والے نے، ہمارے اور آپ کے مالک نے، اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ جب اللہ نے پسند نہیں کیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان آپس میں آج بھی آپ دیکھیں کیسے نعرے لگاتے ہیں، کیسے جو ہے بڑے جوش و خروش سے قسمیں کھا کھا کر عاشق رسول ہونے کا یقین دلاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو جا کر کسی اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن کے گود میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حال آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، انہی کے مطابق بیان بازیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں؟ ایک طرف مسلمانوں سے یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ جان بھی قربان کر دیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں تو مدینہ چاہیے، ہمیں مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، اور یہ جان تو ہم قربان کر دیں گے اسلام کے لیے۔ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں ہوں تو کروڑوں جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ سب باتیں صرف باتیں ہیں۔ بہرحال کسی کو آپ یوں منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تمام حالات آپ دیکھ لیں اٹھا کر تو ساری وہ علامتیں موجود ہیں جو منافقوں کی ہوتی ہیں۔ پھر ان کا پردہ جب چاک ہوگا دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہرحال نظر تو کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ نظر انداز بھی کر دیں تو ان کا پردہ صحیح طریقے سے قیامت کے دن ہی چاک ہوگا۔ پھر ان کو اپنی بدنصیبی کا صحیح طریقے سے احساس ہوگا۔ صحیح احساس ان کو کب ہوگا؟ ٹھیک ہے،
کہ جب ہوگا کہ جب یہ قیامت کے دن اپنی بدنصیبی دیکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو وہاں رسوا کریں گے، اس وقت یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کافروں سے دوستی کی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ انہوں نے جن نیکیاں کی تھیں وہ نیکیاں بھی ان کی برباد ہو جائیں گی، حبط ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ پرواہ کب ہو؟ پرواہ ہوتی ہے جب انسان کو یہ یقینی یقین ہو۔ اگر جیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا امتحان ہونے والا ہے تو ظاہر راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، راتوں کو بھی اٹھ کر انسان تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اب دنیا کی محبت نے ہر بند سے مسلمانوں کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، ہر بند سے آزاد ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، کوئی پابندی نہیں ہے ان پر۔ یہ جو ان کی بنائی ہوئی تہذیبیں تھیں ان کو ہر بند سے لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا، کعبے سے آئے اور صنم خانے میں بت خانے میں آباد ہو گئے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہر کوئی مست ہے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ ایسے مسلمان ہیں کہ قرآن پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ عمل کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے، پہلے پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، اور پھر جب عمل کریں گے تو آگے پہنچائیں گے نا۔ تو ہم نے تو خود یعنی قرآن کو ہم تو تارک قرآن ہو گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم یا تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔